بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو پوری قوم کے لیے یقیناً ایک یہ خوشخبری ہوگی کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے باقاعدہ جو ہے وہ آج نہ صرف اپنی حکومت کے خاتمے کا اعلان کیا بلکہ عام انتخابات کا بھی اعلان کر دیا ہے، اور کہا ہے شہباز شریف صاحب نے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ 14 اگست کو یا 14 اگست سے قبل جو ہے ختم ہو جائے گی، اور عام انتخابات جو ہیں وہ اکتوبر یا نومبر میں ہوں گے، اور اس کی جو تاریخ ہے وہ یقیناً الیکشن کمیشن آف پاکستان دے گا۔ تو ناظرین، اب تک تو یہ ابہام تھا، مختلف کارنر سے بہت ساری چیزیں آ رہی تھی کہ جناب اسمبلیوں کی مدت جو ہے وہ بڑھا دی جائے گی، اور حکومت جو ہے وہ الیکشن کرانے میں جو ہے وہ دلچسپی نہیں رکھتی۔ حالات تو کچھ ایسے ہی نظر آ رہے تھے، جس طرح عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بالکل ایک سیاست سے اس وقت جو ہے وہ بالکل دور رکھنے کی تمام تر جو ہے وہ کوششیں جو وہ کی جاتی رہی ہیں اور اب بھی کی جا رہی ہیں، تو اس سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ جیسے عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے خاص طور پہ صوبہ پنجاب میں، وہ اب بھی ظاہر پائی جاتی ہے، اور اس کا خوف جو ہے وہ یقیناً نہ صرف مسلم لیگ نون کو ہے بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر مسلم لیگ نون بھی تیار ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ اعلان کر رہی ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اور الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہے، تو یہ ایک اچھا سائن ہے۔ اور جو ایک کنفیوژن پایا جاتا تھا کہ آیا اسمبلیاں جو ہیں وہ اپنی مدت پوری تو کر رہی ہیں، جو 13 اگست کو مدت پوری ہو جائے گی اسمبلیوں کی، تو آیا وہ اس میں کوئی مدت میں اضافہ ہو سکے گا، یا یہ ہے کہ الیکشن کی جو وہ میعاد ہے وہ بڑھ جائے، کیونکہ آئین اور قانون کے مطابق تو یہی ہے کہ اسمبلیوں کی جو میعاد ہے وہ 13 اگست کو پوری ہو جائے گی۔ لیکن یہ عام تاثر ہے، اور لوگ کہتے ہیں برملا یہ بات کہ پاکستان میں آئین اور قانون پہ عمل ہوتا کب ہے، اس سے پہلے کب ہوا ہے، تو جب جس طرح چاہتے ہیں اس طرح آئین کو اور قانون کو استعمال جو ہے وہ کیا جاتا رہا ہے، تو اسی لیے لوگوں میں یہ شکوک و شبہات بلکہ اب بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال وزیر اعظم کے اس اعلان کے بعد لوگوں کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ حکومت واقعتاً صرف 1 ماہ کی رہ گئی ہے، اور پورے 1 ماہ بعد جو ہے وہ حکومت ختم ہو جائے گی، اور دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ الیکشن شیڈول کا جو ہے وہ اعلان کب کرتا ہے، اکتوبر میں۔ اچھا، اکتوبر یا نومبر میں الیکشن کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو اسمبلیاں ہیں وہ 13 اگست سے 1 یا 2 روز قبل اگر توڑ دی جائیں گی تو الیکشن کے لیے 3 ماہ کی جو ہے وہ مدت مل سکتی ہے انتخابی مہم کے لیے۔ لیکن اگر مدت پوری ہوتی ہے اور اپنی مدت کے جو پوری ہوگی 13 اگست کو، تو اگر اسمبلیاں نہ بھی توڑی جائیں تو وہ آٹومیٹک جو ہے وہ تحلیل ہو جائیں گی، اور اس صورت میں آئین کے تحت الیکشن عام انتخابات جو ہیں وہ 2 ماہ کے اندر ہوں گے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی ایک کوشش ہوگی، اور جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں خاص طور پر ان کی ایک کوشش ہوگی کہ ان کو انتخابی مہم کے لیے پورے 3 ماہ جو ہے وہ مل جائیں۔ تو اس کے لیے یقیناً ان کو 1، 2 یا 3 روز قبل جو ہے وہ اسمبلیاں توڑنی ہوں گی تاکہ انہیں انتخابی مہم کے لیے 3 ماہ کا عرصہ مل جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عام انتخابات ہوں گے تو اس عام انتخابات میں جو اس وقت جو مقبول ترین جماعت ہے یقیناً، اور سب سے بڑی جماعت بھی تھی پاکستان تحریک انصاف، تو اس کا کیا کردار ہوگا؟ کیا پی ٹی آئی جو اصل پی ٹی آئی ہے اور اس کے جو چیئرمین ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، وہ عام انتخابات میں آزادانہ طور پر حصہ لے سکیں گے یا نہیں لے سکیں گے؟ اس بارے میں ابھی تک جو ہے کوئی کچھ کہنے کو جو ہے وہ کھل کر کہنے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ لیکن ایک ظاہر حکومتی وزیر کا یہ بیان ضرور سامنے آیا ہے کہ جناب کسی بھی سیاسی جماعت پر جو ہے وہ پابندی نہیں لگنی چاہیے اور نہ لگائی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، اور سیاست دانوں کو جو مقابلہ ہے وہ سیاسی میدان میں ہی کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے مخالف کے جو ہے وہ ہاتھ پیر باندھ کے گراؤنڈ سے باہر بٹھا دیں
اور پھر آپ تنا جو الیکشن لڑیں، تو یہ تو روایت ڈائریکٹ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایک وفاقی وزیر کا یہ بیان ہے کہ پابندی لگانے کا کوئی اب پھر بھی لوگوں میں شکوک و شبہات ہے کہ آخر اب کیا کیا جائے گا. عمران خان صاحب کو روکنا بھی مقصود ہے، اس لیے کہ اگر عمران خان صاحب کو نہیں روکا گیا تو یقیناً ان کی جو پاپولیٹی ہے، جو مقبولیت ہے، وہ تو برقرار ہے. اور وہ حکومت کی جو جماعتیں ہیں اس وقت جو حکومت میں، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کو بڑا ٹف ٹائم جو ہے وہ پی ٹی آئی دے سکتی ہے، باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے ظاہر ہے کہ ایک کارروائی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، اور تقریباً جو ہے پی ٹی آئی بالکل ٹوٹ پھوٹ چکی ہے اور ایک نئی جماعت جو ہے وہ تشکیل پا گئی ہے استحکام پاکستان پارٹی کے نام سے. اور باقی جو لوگ ہیں وہ بھی کوئی پیپلز پارٹی میں، کوئی مسلم لیگ نون میں، اور کوئی جے یو آئی میں، اور کوئی کہیں جا رہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو الیکشن لڑنے سے کس طرح روکا جا سکے گا، روکا جاتا ہے یا نہیں روکا جاتا. عام خیال یہ بھی ہے کہ جناب جو ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کہلاتی ہے یا ہوتی رہی ہے ہمارے ملک میں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جناب پی ٹی آئی کو بھی الیکشن لڑنے دے دیا جائے، عمران خان صاحب کو بھی ٹھیک ہے کوئی پابندی نہ لگائی جائے، لیکن کچھ ایسا سسٹم بنایا جائے کہ کم از کم جو اصل جو دو بڑی جماعتیں ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کے پاس جو ہے وہ اچھی خاصی جو ہے وہ نشستیں ہوں، اور کچھ نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو اور دیگر جماعتوں کو بھی، خاص طور پہ پی ٹی آئی کو جو دے دی جائیں، لیکن اس کو اتنی نشستیں حاصل نہ ہو سکیں کہ وہ حکومت سازی میں کوئی کردار ادا کر سکے. تو ایک یہ بھی خیال ظاہر کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک تاثر ہے. لیکن یہ تو جب ہی پتہ چلے گا کہ جب نگراں حکومت آ جائے گی. فی الحال تو نگراں حکومت کے لیے، نگراں وزیر اعظم کے لیے، نگراں وزرائے اعلیٰ کے لیے جو ہے وہ، خاص طور پہ سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے جو ہے وہ مشورے، مشاورت سب کچھ شروع ہو چکا ہے. اور بعض جگہ کہتے ہیں کہ نام شاید فائنل ہو گئے ہیں یا کم از کم شارٹ لسٹ جو ہے وہ کر لیے گئے ہیں. سندھ کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ میں جو نگراں وزیر اعلیٰ آئے گا تو وہ ظاہر ہے جو مشاورت ہوتی ہے وہ وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ہوتی ہے. تو اب اپوزیشن لیڈر جو ہیں حلیم عادل شیخ صاحب، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، وہ ظاہر ہے کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد سے روپوش ہیں. لیکن روپوشی کے باوجود وہ جہاں کہیں بھی ہیں وہاں سے وہ ویڈیو بیان بھی جاری کر رہے ہیں، وہ اپنی تنظیم بھی وہاں سے چلا رہے ہیں، تنظیمی فیصلے بھی کر رہے ہیں اور ہدایات بھی دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بلدیاتی جو الیکشن کے بعد جو میئر کا الیکشن ہوا اس میں انہوں نے پورا اپنا رول پلے کیا اور لوگوں سے، اپنی پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہا کہ نہیں، جس طرح ایک پارٹی کا فیصلہ ہے تو آپ جماعت اسلامی کے امیدوار کو ووٹ دیں گے. پھر جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا یا جو باہر رہے، گئے نہیں اجلاس میں، تو ان کے لیے بھی انہوں نے جو ہے وہ ان کو تنظیم سے خارج کر دی، ان کو رکنیت. تو یہ سارے فیصلے وہ نامعلوم جگہ پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں. آج بڑا حیرت انگیز بیان جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ حلیم عادل شیخ صاحب کہاں ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، اور وہ گھر پہ بیٹھ کے جو ہے وہ کہیں پہ بھی بیٹھ کے جو وہ جو فیصلے کر رہے ہیں یا وہ بیانات دے رہے ہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور مطلب وزیر اعلیٰ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں. تو یہ بڑی اچنبھے کی بات ہے کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو پورے سندھ کے نظم و نسق کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اس کو اپنے ایک اسمبلی کے رکن کا نہیں پتا کہ وہ ہے کہاں. اور 2 مہینے سے زائد عرصہ ہونے کے باوجود اب تک حکومت سندھ نے اس حوالے سے کوئی اگر کوشش بھی کی ہے تو وہ بھی کوئی سامنے نہیں آئی، مطلب کوشش کی ہی نہیں ہے ان کو ڈھونڈنے کی. بھائی اگر ان پہ کوئی جرم ہے، اگر وہ کسی چیز میں مطلوب ہیں تو کیوں نہیں گرفتار کرتی حکومت؟ یہ 2-2.5 مہینے جو حکومت نے گزار دیے اور وہ کہیں روپوش ہیں، تو حکومت نے، اس کا مطلب ایک ناکام ترین حکومت سندھ کی کہ وہ ایک ایسے شخص کو جو ہے ابھی تک جو اسی شہر میں ہے یا اسی صوبے میں یقیناً ہے یا کہیں پر بھی ہے، تو وہ ایک تو یہ کہ شہر اور صوبے سے چلا کیسے گیا، آپ کا پھر کنٹرول نہیں ہے، آپ چیف ایگزیکٹو کیسے ہیں. تو یہ بڑے سوالات تو ہیں جو وزیر اعلیٰ کے اس بیان کے بعد اٹھتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی یہ کہ بھئی وہ کیوں نہیں اب تک جو ہے وہ منظر عام پہ آ سکیں، اور ان کو کیوں نہیں حکومت، اگر ان پہ کوئی مقدمہ بنتا ہے
تو اب تک مقدمہ کیوں نہیں قائم کیا گیا؟ اگر ان کی گرفتاری بنتی ہے تو وہ گرفتاری اب تک کیوں نہیں کی گئی ہے؟ کوئی چھاپے اب تک کیوں نہیں مار، کوئی کوشش بھی کیوں نہیں کی گئی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے کہ جس کے تحت حکومت سندھ بھی صرف بیان بازی کر رہی ہے، حلیم عادل شیخ جہاں کہیں بھی ہیں وہاں سے بھی بیان بازی کر رہے ہیں، لیکن دونوں کا جو ہے وہ براہ راست رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے یہ پیشکش ضرور کی ہے حلیم عادل شیخ صاحب کو کہ جناب آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ اسمبلی میں آئیں، اپنا آئینی کردار ادا کریں، اگر آپ کو گرفتاری کا خوف ہے، ڈر ہے، تو اس کے لیے عدالتیں کھلی ہیں، آپ عدالت بھی جا سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک جانب یہ بھی انہیں جو ہے وہ گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے کہ جناب اسپیکر سندھ اسمبلی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کی جو ہے وہ گرفتار نہ کرنے کی جو ہے وہ ضمانت وہ لے سکتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی تو خود قید میں ہیں، قید میں ہونے کے باوجود جو ہے وہ اسمبلی آتے ہیں، اسمبلی کا اجلاس چلاتے ہیں اور اپنے فرائض منصبی جو ہیں بحیثیت اسپیکر وہ جو ہے وہ نبھاتے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب نے باقاعدہ حلیم عادل شیخ صاحب کو بھی یہ کہا ہے۔ گزشتہ دنوں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ حلیم عادل شیخ کی روپوشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے MQM پاکستان نے یہ کوشش کی تھی کہ سندھ اسمبلی میں ان کا جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر آ جائے، تاکہ جو آئندہ کا جو وزیر اعلیٰ نگراں وزیر اعلیٰ آنا ہے وہ پیپلز پارٹی اور اپوزیشن لیڈر کے مشورے سے آنا ہے تو MQM کا اپوزیشن لیڈر آ جائے۔ تو MQM نے اس کا اپنا اپوزیشن لیڈر آنے کے لیے GDA سے رابطہ کیا تھا، جو ظاہر ہے سندھ کی جماعتوں کا ایک اتحاد ہے جن میں فنکشنل لیگ اور دیگر جماعتیں شامل ہیں۔ تو جب وہ ان کے پاس گئے تھے تو انہوں نے صاف منع کر دیا تھا کہ جناب ہم آپ کے کسی امیدوار کو سپورٹ نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنا امیدوار لائیں گے اپوزیشن لیڈر کے لیے، آپ ہمیں سپورٹ کریں۔ تو بات ظاہر ہے کہ وہی ختم ہو گئی تھی۔ اب ایک بار پھر وزیر اعلیٰ سندھ نے، کیونکہ کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں آ سکا، اپوزیشن لیڈر کے جو ووٹ ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ نے خود بھی کہا ہے کہ 35 کم از کم جو ہے وہ ووٹ جس کے پاس ہوں گے وہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ تو یقیناً وہ 35 ووٹ جو ہے نہ تو MQM کے پاس ہیں نہ GDA کے پاس ہیں، ہاں دونوں مل کے یا کچھ اور آزاد مل کے ضرور یہ نمبر جو ہے وہ پورے کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسی پیش رفت جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے۔ لیکن یہ ضرور کہا جا رہا ہے یا کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں حلیم عادل شیخ صاحب، وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ اپنی روپوشی جو ہے ترک کر کے جو ہے وہ منظر عام پہ آ سکتے ہیں، اسمبلی کے اجلاس میں آ سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی کہا جاتا ہے کہ بیک ڈور چینل پہ اگر کوئی ضمانت، جیسے اعلان بھی کیا ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے خیر، اور اس طرح کی کوئی باقاعدہ ان کو اگر ضمانت دے دی جائے کہ انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا، تو وہ ممکن ہے کہ وہ آئندہ چند روز میں کسی وقت بھی، چونکہ اب صرف 1 مہینہ باقی رہ گیا اور 1 مہینے آئندہ 10-15 دنوں کے اندر جو ہے 20 دنوں کے اندر جو ہے یہ فیصلہ ہونا ہے کہ سندھ کا نگراں وزیر اعلیٰ کون ہوگا، اور وہ وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے ہونا ہے سندھ کی کابینہ میں کون لوگ شامل ہوں گے۔ تو یہ تو ایک حلیم عادل شیخ صاحب کے حوالے سے بات ہو گئی کہ آیا ایک تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کہاں ہیں، وہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں، تو یہ کون معلوم کرے گا؟ کوئی باہر سے کوئی ایجنسی آئے گی، کوئی باہر کے لوگ آئیں گے جو ان کو معلوم کر کے بتائیں گے کہ جناب دیکھیے یہ آپ کا جو رکن اسمبلی ہے وہ یہاں ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو کم از کم وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کو جو ہے یہ کام جو ہے وہ، جو ابھی تک انہوں نے اس میں کوئی دلچسپی بھی نہیں لیے، کہیں نہ کہیں کوئی کوشش بھی نہیں کی، تو وہ ضرور کرنی چاہیے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں MQM لندن کے حوالے سے۔ MQM لندن نے ایک ریلی نکالی، اس کے کارکنان گرفتار ہوئے، پھر جو ایک ایڈوائزری کونسل MQM نے بنائی تھی لندن نے، وہ اس ریلی سے قبل جو ہے وہ تحلیل کر دی گئی تھی، ختم کر دی گئی تھی۔ لیکن جو اس کے انچارج تھے آفتاب بقائی صاحب، جو بہت ضعیف ہیں، ظاہر خاصے عمر رسیدہ ہیں، ان کو ظاہر ہے کہ گرفتار پہلے تو شو نہیں کیا گیا، بعد میں یہ ہے کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ شو کر کے ان کو زمان ٹاؤن تھانے میں جو ہے دے دیا گیا، تو وہ وہیں پر اب تک ہیں، لیکن ان کو رہا جو ہے ابھی تک نہیں کیا گیا، جس پر ظاہر ہے کہ جو MQM کے جو رہنما ہیں، ان کو جو لندن کے رہنما ہیں، جو MQM الطاف کے جو رہنما ان کو یقیناً بڑی تشویش ہے۔ پھر یہ بھی ان کا الزام ہے کہ جو MQM کے جو کارکنان جو گرفتار کیے گئے تھے اس ریلی نکالنے کی پادش میں،
پاداش میں. تو وہ ان کو جو ہے وہ عدالت نے وہ جوڈیشل مجسٹریٹ ایسٹ جو ہے اس نے جو ہے وہ 5,000 روپے کی ضمانت پر جو ہے وہ رہائی کا حکم دیا تھا. لیکن یہ رہائی کا حکم جو ہے وہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا اور ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایم پی او کے تحت جو ہے وہ پھر سے جو ہے وہ تھانے میں جو ہے وہ لاک اپ کر دیا گیا. اور اب ان کے لیے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں شاید سکر جیل منتقل کر دیا جائے. تو اس حوالے سے جو بانی و قائد ہیں انہوں نے باقاعدہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے جو ہے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ جو ایک بزرگ رہنما ہیں ان کے آفتاب بقائی صاحب ان کی جو ہے وہ رہائی جو ہے وہ کروائیں. اس سے پہلے جو ہے وہ آرمی چیف صاحب سے بھی جو ہے وہ اپیل کر چکے ہیں کارکنوں کی رہائی کے لیے. اور اس حوالے سے جو مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب ہیں MQM رابطہ کمیٹی کے جو کنوینر ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ باقاعدہ اس حوالے سے جو ہے وہ بیان دیا ہے. مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت پر شدید تنقید کی ہے, آڑو ہاتھے لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ظلم ہو رہا ہے ان کے کارکنوں کے ساتھ جو بے گناہ ہیں, یقیناً ان کا جرم جو ہے صرف یہ ہے کہ انہوں نے ایک عدد ریلی میں شرکت کی یا نعرے وارے لگائے, تو یہ اس کے علاوہ تو کوئی اور وہ نہیں ہے. تو انہوں نے بہرحال پورا جو اس کا جو الزام ہے, جو ذمہ دار ہے, وہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت پر ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جو ہے وہ یہ ظلم نہ کرے, یہ ظلم بند کرے. دوسری جانب جو کارکنان جو گرفتار ہیں ان کی رہائی کے لیے باقاعدہ جو MQM الطاف کے جو کارکن ہیں وہ زمان ٹاؤن تھانے جو بڑی تعداد میں پہنچ گئے, عوام بھی اس میں شامل ہو گئے. ایک بڑی تعداد جو ہے کارکنوں کی زمان ٹاؤن تھانے کے باہر پہنچی اور بتایا جاتا ہے کہ زمان ٹاؤن تھانے کا باقاعدہ گھیراؤ کر لیا گیا اور وہاں احتجاج, انہوں نے سراپا احتجاج بن گئے جو ہے لوگ جو ہے کہ جناب ان کو جن کو عدالت نے جو ہے ضمانت پر رہا کرنے کے احکامات دیے ہیں ان کو آپ نے کیوں جو ہے زبردستی جو ہے وہ تھانوں میں رکھا ہوا ہے یا انہیں سکر جیل منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی. تو اس بات پہ وہاں جو ہے وہ نہ صرف کارکنان علاقے کے لوگوں کی بڑی تعداد نے جو زمان ٹاؤن تھانہ اس کا گھیراؤ کیا اور وہاں باقاعدہ جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کرایا اور جو ہے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے خلاف بھی نعرے لگائے اور اپنے جو رہنما ہیں بانی متحدہ ان کے حق میں جو ہے وہ انہوں نے نعرے لگائے. تو یہ بڑا اس کی جو ویڈیو ہے وہ باقاعدہ وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ ان کے احتجاج کی. جو کنوینر ہیں مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب, ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی ہی نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کی جو سندھ حکومت ہے وہ حیدرآباد میں بھی جو ہے وہ MQM کے کارکنوں کو جو ہے وہ گھروں پہ چھاپے مارنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے, گرفتار کر رہی ہے حیدرآباد کے اندر بھی. تو ان کا کہنا ہے کہ یہ بے گناہ کارکنان ہیں, ان کا کوئی ایسا جرم نہیں ہے جس کی بنیاد پر انہیں جو ہے وہ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے. اور مصطفیٰ عزیز آبادی نے پیپلز پارٹی سندھ حکومت کے اس ظلم کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اس عمل کو ظالمانہ اور آمرانہ اقدام قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کے آمرانہ اور ظالمانہ اقدامات سے نفرتیں جو ہیں وہ بڑھیں گی, نفرتوں میں مزید اضافہ ہوگا. ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے ظالمانہ اقدام سے مزید جو ہے وہ نفرتیں جنم لیں گی. انہوں نے مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے آرمی چیف سے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس صورتحال کا نوٹس لیں, کارکنوں کی جو ہے رہائی کروائیں. تو ناظرین یہ ہماری آج کی گفتگو, اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں میری آپ سے یہی گزارش کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں, اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.